یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ مدرسہ حاضر کے طالب علم محمد اختر پربھنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ محمد اختر پربھنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده، اما بعد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم و معزز اساتذہ کرام اور سامعین عظام، آج کی اس پربہار و باوقار محفل میں میرا موضوع سخن ہے موجودہ عالمی مسائل اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس وقت ساری انسانیت انتہائی پیچیدہ قسم کے مسائل میں گرفتار ہے۔ مغربی ممالک ہوں کہ مشرقی دنیا، ترقی یافتہ علاقے ہوں کہ پسماندہ شعبے، ساری انسانی آبادی الجھنوں کا شکار ہے۔ عالمگیر نوعیت کے مسائل کا سامنا ساری دنیا کو ہے، جبکہ دنیا بھر کے دانشور اور بے پناہ دماغی صلاحیتوں کے حامل مفکر اور صف اول کے مدبرین بار بار سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے عالمی کانفرنسوں اور سیمیناروں کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، مگر نشستند، خوردند و پرخاستند کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ یقیناً رہبر منزل کہیں پر راستہ بھولا، یقیناً رہبر منزل کہیں پر راستہ بھولا، وگرنہ قافلے کے قافلے گم ہو نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، اس در حقیقت انسانیت کو لاحق مسائل کا حل وہی ذات کر سکتی ہے جو انسانوں کی خالق ہے۔ جس پروردگار نے انسان کی شکل میں حیرت انگیز مشین بنایا، وہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کمزوری ہے اور آنے والی خرابیوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس خالق کائنات نے جہاں حضرت انسان کو پیدا فرمایا، وہی اس کے مسائل کے حل کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قیامت تک پیدا ہونے والے نت نئے مسائل کے حل کا سامان فراہم فرمایا۔ اس وقت انسانیت جتنے مسائل سے دوچار ہے، اس کا حل صرف اور صرف سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات اسلام میں ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جس سے ساری دنیا کے ممالک دوچار ہے، عدم تحفظ و سلامتی اور انسانی حقوق کی حفاظت کا ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں انسان عدم تحفظ کا شکار ہے۔ انسانی خون ارزاں سے ارزاں تر ہوتا جا رہا ہے، ہزاروں لوگ موت کی گھاٹ اتر رہے ہیں، لاکھوں کی املاک تباہ ہو رہی ہیں۔ پوری دنیا گویا ایک بارود کے ڈھیر پر کھڑی ہے۔ تحفظ و سلامتی کے مسئلے پر ہر ملک انتہائی حساس ہے، ہر ملک اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ دفاع پر خرچ کر رہا ہے۔ ان سب کے باوجود کہیں انسانوں کو تحفظ حاصل نہیں۔ لیکن میرے نبی کی سیرت مبارکہ، میرے نبی کی شریعت مقدسہ اس کا حل بتاتی ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے قتل و غارت گری اور لوٹ گھسوٹی عام تھی۔ معمولی باتوں پر جنگ چھڑ جاتی اور 40 برس تک جاری رہتی تھی۔ مختلف قبائل میں آپسی رساکشی عروج پر تھی۔ ایسے نازک حالات میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ خوخار انسان امن و سلامتی کے علم بردار بن گئے۔ ایک دوسرے کے جان کے در پہ رہنے والے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے اور
عورتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کی جان کی عظمت بڑھا دی، آپسی اختلافات ختم ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے۔ جس طرح یہ دن، یہ شہر قابل احترام ہے، جرائم کے انسداد، جان و مال کے تحفظ کے لیے آپ نے لوگوں میں اعلان کر دیا، آپ نے لوگوں میں ان کے حقوق کی ادائیگی اور آخرت میں جواب دہی کا احساس پیدا کیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین میں سے ہر شخص خوف خدا سے سرشار ہوتا تھا، دوسروں پر ظلم و درکنار کسی کے بارے میں غلط بات کہنا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔ فکر آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ہونے والے حساب و کتاب کے یقین کے بغیر حقوق انسانی کا تحفظ ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی انسانی جانوں کے اتلاف کا یہ لامتناہی سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ جرائم اور قتل غارت گری کے سد باب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود و قصاص اور تعزیرات کا مؤثر نظام قائم فرمایا۔ موجودہ مغربی تہذیب ان سزاؤں کو وحشیانہ قرار دیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ایک قاتل پر حد کرنا، ایک قاتل پر حد جاری کرنا ہزاروں افراد کے تحفظ کا ضامن ہے۔ محترم بھائیوں، آج کی مہذب دنیا میں جہاں سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی سے اسباب زندگی، وسائل و آرائش کی بہتات ہے، پھر بھی مختلف ملکوں میں لاکھوں افراد نان شبینہ کے لیے محتاج ہے۔ بھوک کی شدت نے انہیں ہڈی کے ڈھانچے میں تبدیل کر دیا ہے۔ خود ہمارے ملک میں خطے افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی شرح 40% سے زائد ہے۔ سیرت رسول میں اس کا علاج بھی موجود ہے۔ آپ نے زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا، اس سے ہٹ کر غریب رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ضرورت مند انسان کی حاجت براری کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کہ دنیا کے انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو امت مسلمہ کا کوئی فرد بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ نبی کی ان تعلیمات کو اگر سارے دنیا کے انسان اپنا لے تو غربت کا خاتمہ ایک پل میں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج ذات پات اور رنگ و نسل کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان تفریق کی لعنت نے ایک عالمگیر شکل اختیار کر لی ہے۔ نسلی امتیاز، قومیت و علاقائیت کے تعصبات انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سرے سے خاتمہ کر دیا۔ آپ نے بتایا کہ انسانوں کے درمیان رنگ و نسل اور قومیت کے بنیاد پر تفریق دراصل انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، سب برابر کے حقوق رکھتے ہیں۔ اگر انسانوں کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے تو اخلاق و کردار اور تقوی کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جھنڈے تلے صہیب رومی کو لایا، سلمان فارسی کو لایا، بلال حبشی کو عربوں کا سردار بنایا۔ نسلی امتیاز، قومیت و علاقائیت کی عصبیت سے لعنت سے نجات سیرت رسول ہی سے ممکن ہے۔ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ سامعین، فحاشی، عریانیت اور جنسی بے رہا روی آج کی دور کا انتہائی پیچیدہ مسئلہ بن چکی ہے۔ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے۔ مغربی ملکوں میں فحاشی کو قانونی درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ آزادی کے نام پر انسانوں کو حیوانوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کی سیرت ہی دنیا کو اس لعنت سے بچا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں حیا کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور عورتوں کے لیے حجاب کو لازمی قرار دیا گیا اور بری نظر کو شیطان کا تیر قرار دیا گیا۔ فحاشی و عریانیت کے سبب اس وقت انسانیت ایڈز کی شکل میں عذاب الہی سے دوچار ہے۔ جب تک سماج سے فحاشی و عریانیت اور جنسی بے راہ روی کا خاتمہ نہ کیا جائے، ایڈز سے نجات ممکن نہیں۔ نبوی تعلیمات کے نفاذ سے نجات اس انسانیت اس عذاب الہی سے چھٹکارا پا سکتی ہے۔ بزرگان محترم، عالمی صحت تنظیم WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 2 ارب لوگ شراب نوشی کرتے ہیں۔ شراب و نشہ بازی کا بنیادی سبب موجودہ معاشرے میں سکون سے محرومی ہے۔ ہر شخص سکون تلاش کر رہا ہے۔ سکون کے لیے بھنگ، شراب، گانجا، ہیروئن جیسی چیزوں
پیسوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آج دنیا کی ساری حکومتیں ڈرگس اور نشہ بازی کے مسئلے سے حیران و پریشان ہیں، اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی کوئی مقصد حاصل نہیں۔ اس لعنت سے چھٹکارے کا حل بھی میرے نبی نے بتایا ہے۔ شراب کی حرمت نازل ہوئی تو مدینہ کی نالیوں میں شراب پانی کی طرح بہنے لگی۔ شراب اور ہر قسم سے پاک معاشرہ نبوی تعلیمات اور خوف خدا اور اخروی جزا و سزا کے یقین کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بزرگان محترم، اتنا ہی نہیں، سارے دردوں کا درما سیرت رسول ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ مگر آج انسانیت کو یہ راز کون بتائے، کون سمجھائے کہ ہم مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم تعلیمات اسلام اور سیرت رسول کو عام کریں۔ صرف نعرے لگانے سے محبت رسول کا حق ادا نہیں ہوتا، اپنی گردنوں پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو نبھانا پڑے گا۔ اپنے طرز عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ ہم ظاہری بے روح حرکات سے دنیا والوں کو تو فریب دے سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو فریب دے نہیں سکتے۔ آج انسانیت سیرت رسول سے محرومی کے سبب تباہی کے دہانے پہنچ چکی ہے، اور اسے بچانے کے لیے قوم رسول ہاشمی کو آگے آنا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، رہبر قوم سمجھ لے یہ حقیقت ہے بڑی، رہبر قوم سمجھ لے یہ حقیقت ہے بڑی، قوم چھوٹی ہے مگر اس کی روایت ہے بڑی، قوم چھوٹی ہے مگر اس کی روایت ہے بڑی۔ چادر و قامت فاروق پہ رکھتے ہیں نظر، چادر و قامت فاروق پہ رکھتے ہیں نظر، احتساب ان کا کڑا اور اطاعت ہے بڑی، وما توفیق الا باللہ۔ یہ فلاحی میں